آداب ناظرین، وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی ہندوستان کے 130 کروڑ عوام کے ساتھ آج رات دیر گئے چندریان 2 کے چاند کی سطح پر اترنے کا تاریخ ساز لمحات کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ مسٹر مودی ISRO کے ہیڈ کوارٹر پر چندریان 2 کی چاند پر لینڈنگ کا سائنسدانوں اور ملک بھر سے منتخب 60 تا 70 طلباء کے ساتھ مشاہدہ کریں گے۔ تقریباً تمام ٹی وی چینلز نے ان لمحات کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کا اہتمام کیا۔ یہ ہندوستان کی خلائی سائنس کی ایک مثالی کامیابی ہے۔ NDTV کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور بے باک صحافی رویش کمار کو فلپینز کی دارالحکومت مینیلا میں میگاسیسے ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے رویش کمار نے کہا کہ اس وقت اپنی شہریت کو بچانا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج شہریوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک قوم کے غدار اور دوسرے قوم کے وفادار۔ رویش کمار نے کشمیر کی حالت پر بھی تشویش ظاہر کی اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ نیشنل میڈیا کا ایک بڑا حصہ حق بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لتا منگیشکر، جو 70 برس سے دنیا بھر کے شائقین موسیقی کے دلوں پر حکومت کر رہی ہیں، آج اپنے چاہنے والوں کی ناراضگی کا شکار ہو گئی جب انہوں نے رانو منڈل سے متعلق کچھ ایسے ریمارکس کیے جو ان کے شائن نشان نہیں۔ لتا منگیشکر سے جب پوچھا گیا کہ رانو منڈل کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں جو ان دنوں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور بالی ووڈ نے انہیں موقع دیا، لتا منگیشکر نے جواب دیا کہ دوسروں کی نقل کرنے والے زیادہ دن نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کے اس ریمارکس سے ان کے چاہنے والوں کو صدمہ ہوا اور انہوں نے ٹویٹر پر لتا منگیشکر پر کڑی تنقید کی اور اسے ان کا تکبر، بے رخی اور سرد مہری قرار دیا۔ رانو منڈل ایک غریب خاتون ہے جسے ایک ریلوے پلیٹ فارم پر لتا منگیشکر کے گیتوں کے ہو بہو نقل کرتے ہوئے دیکھ کر ایک نوجوان نے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جو وائرل ہوئی، اور پھر مشہور گلوکار، سنگیتکار اور فلم پروڈیوسر ہمیش ریشمیا نے انہیں اپنے ایک فلم میں 2 گیت گانے کا موقع دیا۔ اب راتوں رات اپنی مقبولیت اور شہرت کی بدولت رانو منڈل ہر محفل میں موضوع ذکر ہے۔ زندہ طلسمات اپنی صدی مکمل کر رہا ہے۔ وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر ایک مجرب یونانی دوا جسے ہر گھر کی ضرورت تسلیم کیا گیا ہے۔ زندہ طلسمات نے گزشتہ 100 برس سے نئی ایجادات، میڈیکل ٹیکنالوجی کے انقلابی دور، نشیب و فراز کے درمیان اپنی انفرادیت اور مقبولیت کو برقرار رکھا۔ ڈینگو، چکن گنیا، سوائن فلو، ملیریا، سردی، زکام، کھانسی، پیٹ درد، اعضاء شکنی جیسے امراض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر زندہ طلسمات آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ حکیم معز الدین فاروقی نے 1920 میں کارخانہ زندہ طلسمات قائم کیا تھا، تو ان کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو سائیڈ ایفیکٹ سے آزاد و بے نیاز دوا غریب سے غریب افراد کو میسر ہو سکے اور اس کارخانے سے روزگار فراہمی یقینی ہو جائے۔ چنانچہ 21ویں صدی میں بھی جبکہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لیبرز کی تعداد کو کم سے کم کیا جاتا ہے، کارخانہ زندہ طلسمات کے انتظامیہ نے ابھی بھی اس قسم کی ٹیکنالوجی اور مشینوں کے استعمال سے گریز کیا، جس کی وجہ سے محنت کشوں کی تعداد متاثر ہو۔ چنانچہ آج اس کارخانے میں تیسری نسل کی محنت کش خدمات انجام دے رہے ہیں، یعنی دادا نے بھی خدمات انجام دی، والد نے بھی اور اب پوترے بھی۔ زندہ طلسمات کی انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان قربت، محبت، جذباتی لگاؤ نسل در نسل ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا۔ آسٹریلیا کے بیٹسمین اسٹیو اسمتھ نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کے بہترین بیٹسمین ہیں۔ تاہم انہی کے ہم وطن سابق اسپنر شین وارن نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں اسمتھ بہترین بیٹسمین ہے، جبکہ وراٹ کوہلی ٹیسٹ، ون ڈے، T20 سب میں سب سے آگے ہیں۔ اسٹیو اسمتھ نے انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 211 رن کی شاندار اننگز کے لیے سیکنڈ ٹیسٹ میں انہوں نے 92 رن بنائے اور آرچر کی بولنگ پر زخمی ہو گئے تھے۔ پہلے ٹیسٹ میں انہوں نے دونوں اننگز میں سنچریاں بنائی تھی۔ 3 ٹیسٹ میچز میں انہوں نے 589 رن بنائے۔ اس وقت وہ غضب کے فارم میں ہیں۔ یہ تھی آج کی چند خبروں پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔